ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ عمل میں استقامت پیدا کرنی ہے، لیکن درمیانی چال چلنی ہے۔ کیسے چال چلنا؟ درمیانی چال چلو، اس کی تاکید ہے، اس کی ہدایت ہے کہ عمل پر رہو اور درمیانی چال چلو، نہ جوش میں آگے نکل جاؤ نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ۔ القصد القصد تبلغ، ہدایت ہے، القصد القصد تبلغ، کہ درمیانی چال چلا کرو، درمیانی چال چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا؟ اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا۔ اس لیے حکم ہے کہ کھانے کمانے میں، عبادت میں، ہر کام میں درمیانی چال چلو۔ تقصیر اور سستی بھی نہ ہو۔ سستی کیسے کہتے ہیں؟ سستی کی کیا تعریف ہے؟ عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے دوزخ سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے، سستی سے پناہ مانگی۔ تو سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں۔ تو کتابوں میں سستی کی تعریف کی ہے۔ سستی ما الکسل ما ہوا، کسل کیا چیز ہے، سستی کیا چیز ہے۔ تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، یہ نہیں، یہ سستی نہیں ہے۔ سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے، پھر بھی پورا نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں، اسی کا نام سستی۔ اور سستی کا اثر و خاصیت کیا؟ کہ سستی کا اثر و خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی، آگے نہیں بڑھائے گی۔ تو سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں سست۔ اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے کی، کہ سست آدمی پیچھے رہے گا، نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا، کیوں کہ یہ سست ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے، یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ چیز پیچھے ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا، کس بات کا؟ کہ بما قدم واخر، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر۔ ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا، اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا، کون سی چیز کو پیچھے کر دیا، کون سی چیز میں آگے رہا، کون سی چیز میں پیچھے رہا۔ تقدیم تاخیر۔ تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے کہ تم یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ بہت سے حضرات صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں ایمان لائے، آگے نکل گئے، ان کے فضائل آئے، ان کے مناقب آئے، ان کی بزرگیاں آئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ ان کو دنیا میں اس کی ندامت ہے، اور ندامت اچھی چیز ہے، ندامت اچھی چیز ہے۔ جی ہاں، کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے، ہاں یہ اچھی چیز ہے۔ تو میں نے یہ سستی کی بات کی کہ سستی کیا چیز ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سب
سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چیزیں استعاذہ کی دعائیں کہ سستی، بخیلی، بزدلی یہ پیچھے ڈالنے والی صفتیں ہیں. تو کیا کرے؟ مولانا صاحب کہتے حضرت سستی بہت ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے علاج چستی، کہ سستی کے علاج چستی. جی ہاں، کیوں کہ اس سے آدمی پیچھے جاتا ہے، اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا. اللہ کا کیا حکم ہے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو. ہاں، جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. ہاں، تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنا، لیکن اعتدال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، کہ درمیانی چال چلو. کہ اعتدال کے چال چلنے کی وجہ سے دور تک جائے گا، عبادت میں ہو، دین کی محنت میں ہو، یہاں تک کہ اخراجات میں بھی جو خرچ کرتا ہے آدمی اپنی ذات پر، کھانا پینا، کہ اس میں بھی درمیانی چال چلو. ما اعلی من اقتصد، حدیث شریف میں کہ ما اعلی من اقتصد، کہ وہ آدمی غریب نہیں بنے گا جو درمیانی چال چلتا ہے خرچ کرنے میں. وہ جو خرچ کرنے میں درمیانی چال نہیں چلتا، غیر ضروری خرچ کرے گا، وہ زیادہ محتاج ہوگا، اس پر محتاجی آئے گی، ضرورتیں بڑھ جائے گی اور اسباب نہیں ہوں گے. تو دین کے کاموں میں بھی میرے دوستو کہ بھی درمیانی چال چلو. غلو بھی نہ ہو. دو باتیں، کہ غلو نہ ہو کہ حد سے آگے نکل گئے، ترتیب، طریقہ، اصول، اسلوب کچھ نہیں، آگے نکل گئے، کہ اس کو غلو کہتے ہیں. کہ غلو کرنا منع ہے. حکم کو حکم کی حد تک، طریقے کو طریقے کی حد تک، اور درمیانی چال چلے، کہ غلو نہ پیدا ہو جائے. ہاں، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری نہ بناوے، اور جو ضروری ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. تقصیر کہتے ہیں اس کو، ضروری میں کوتاہی کرنا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور غیر ضروری میں پھنس جانا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہ درمیانی چال چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جو معتدل ہے، درمیانی. ہاں، معتدل طریقے سے چلنا، کہ جب معتدل طریقے سے چلیں گے تو ہر حقدار کا حق ادا ہوگا درمیانی چال چلنے سے. ہاں، یہ بڑا فائدہ. اور درمیانی چال چلنے کی وجہ سے آدمی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، اور جوش میں آگے بڑھ گئے پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے، اور سستی میں پیچھے رہ جائیں گے تو منزل کو نہیں پہنچے گا. کہ یہ دونوں طریقے غیر صحیح ہیں. ہاں، اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی بنانا ہے، استقامت کے ساتھ چلانا بھی ہے، اور زندگیوں میں اعتدال لانا ہے، درمیانہ پن. وہ ہر بات میں، عبادت کا کام ہو، دین کا کام ہو، خرچ اخراجات ہو، کہ سب کاموں میں، خیر خیرات ہو اس میں بھی. کہ درمیانی چال چلو. کہ اتنے خیرات کر دی کہ اپنے پاس کچھ نہیں بچا، کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل کسی کو نہیں دیا، جمع کر کے جوڑ کے رکھا، کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت ان کلمات سے دی ہے کہ علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو. علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اتنا کرنا تو اپنے ذمے لازم سمجھو، کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں اللہ کے سامنے امانت دار رہ کر کے. اللہ کے سامنے کیسا رہنا ہے؟ امانت دار. کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اتنا میں کروں. کیوں؟ کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. اپنی طاقت کو چھپانا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، اپنی طاقت سے آگے نکل جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اتنی طاقت مجھ کو اللہ نے دی ہے، اس طاقت کو اللہ پر لگانا، اس کو صدق کہتے ہیں، وفاداری.
کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے وفاداری کرو.